اور ایک جگہ کراچی میں میں تقریر کر رہا تھا، ایک بہت بڑے پادری، آج تک ان کو ان کا نام یاد ہے، ریڈمن ان کا نام تھا، سویڈن کے رہنے والے، 17 سال مردان میں مبلغ رہے ہیں، اور آج کل کراچی کے سب سے بڑے گرجے کے پادری اور اس سارے ایشیا کے سب سے بڑے پادری، کارڈنل جن کو کہا جاتا ہے، وہ بھی میرا نام سن کے تقریر سننے آئے ہوئے تھے۔ اس نے کہا جناب ہر قوم نے اپنے اپنے ممدوحین کے بارے میں جن کی وہ تعریف و ثنا کرتے ہیں ایسے ایسے مبالغہ آمیز شعر قرات لکھ دیے، ایسی ایسی مبالغہ کی باتیں کہتی ہیں۔ یہ بات بھی کسی شاعر نے جو مسلمان تھا خوش عقیدگی میں نبی کے بارے میں کہی ہے۔ میں نے کہا اس میں بات کون سی ہے؟ اس نے کہا کہ یہ کوئی بات ہے کہ یوسف کا حسن بھی ہو، عیسیٰ کی پھوک بھی ہو اور موسیٰ کا ید بیضا بھی ہو، یہ بات کوئی ممکن ہے؟ میں نے کہا شاعر نے بہت کم کہا ہے، تو نے یوسف کے حسن کے چرچے دیکھے، میرے آقا کے چہرے کو بے نقاب نہیں دیکھا ہے۔ اس نے کہا تمہارا قرآن کہتا ہے کہ یوسف کے حسن کا عالم یہ تھا کہ جب عورتوں نے نگاہ اٹھائی ہاتھ کٹ گئے، اس سے بڑا حسن کیا؟ میں نے کہا میرے قرآن نے یہ کہا کہ عورتوں نے نگاہ اٹھائی، چہرہ یوسف کو دیکھا، اپنے ہاتھ کاٹے، اور ساری کائنات کی تاریخ نے کہا میرے آقا کے حسن کا عالم یہ تھا کہ دنیا کا کوئی شخص آنکھ اٹھا کے دیکھنے کی جرات کر ہی نہیں سکتا تھا۔ اس کو تو دیکھتا لیا تھا، یہاں کوئی ایک ملتا ہی نہیں کہ جس نے جی بھر کے دیکھنے کی جرات کی، کوئی دیکھ ہی نہیں سکا۔ اس نے جہاں تھا وہ ہے کہ آنکھ پڑے تو آنکھ جل جائے، کوئی اس کے حسن کی تاب لا ہی نہ سکے۔ اور اسی لیے تو جابر نے کہا تھا کہ ایک چاندنی رات میں، چھٹکی ہوئی چاندنی میں، چاند کے حسن میں محل ریگزار عرب کے ذروں کو چمکتا ہوا، جگمگاتا ہوا دیکھتا، اس کے حسن میں ڈوبا ہوا مدینے کی گلیوں میں گھوم رہا تھا، صحرائے عرب کے ذروں کو دیکھتا، چاندنی ان میں چھٹکی ہوئی پاتا، دیکھتا کہ ہر ذرہ آفتاب بنا ہوا ہے۔ میں نے کہا آسمان والے کوئی چاند سے بھی زیادہ حسین ہے؟ کہا یہی سوچتا ہوا گیا اور طیبہ کی کچی پکی مسجد کے صحن میں جا پہنچا۔ کیا دیکھا کہ آمنہ کا لال سرخ چادر اوڑے صحن مسجد میں بیٹھا ہوا۔ کہا میری نگاہ آسمان کے چاند سے ہٹی، زمین کے مہ کامل پہ پڑی، بے اختیار ہو کے کہا من وجہ کل منیر لقد نور القمر۔ آقا چاند بڑا حسین، لیکن چاند کو بھی اگر حسن ملا تو تیرے چہرہ پر انوار سے ملا ہے۔ حسن یوسف کی بات کرتے ہیں، حسن یوسف کہنے لگا، اور حسن یوسف تو تھا جب میں عیسیٰ کی بات کرو۔ میں نے کہا جب میں عیسیٰ کی بات کیا کہتے ہو؟ کہ عیسیٰ کیا نام تھا؟ قرآن پڑھا ہوا، مولانا سبحانی صاحب اس کو جانتے ہیں، یاد ہے ریڈ میں قرآن اس کو بیچتے ہوئے، شاید آپ کو بھی یاد آیا تھا یہاں۔ اس نے کہا قرآن نے کہا تبرئ الاکمہ والابرص، اور جن کی بینائی چلی جاتی تھی ان کے چہرے پہ ہاتھ پھیرتا تھا، بینائی پلٹ آتی تھی۔ اور قرآن کہتا ہے عیسیٰ کو کہ جن کی روح نکل جاتی تھی آواز دیتا تھا، روح پلٹ جاتی تھی۔ اس سے بڑا دم میں نے کہا پھر تو نے عیسیٰ کو دیکھا، اس کو نہ دیکھا جس کے پیچھے عیسیٰ نے نماز پڑھی تھی، تو نے صرف عیسیٰ کو دیکھا ہے، اس کو نہیں دیکھا۔ بولا اس نے کیا کیا؟ میں نے کہا عیسیٰ نے یہ کیا کہ جس کی بینائی نہ تھی پلٹاوی، اور میرے آقا نے یہ کیا کہ وہ اللہ آیا جس کی بینائی تو بڑی بات ہے، آنکھ کا ڈھیلا ہی نہیں تھا، آنکھ کی جگہ ہی نہیں تھی نہیں، اس نے تو گئی ہوئی بینائی پلٹا دی، اور میرے آقا کے پاس وہ آیا جس کے پاس تھی ہی نہیں۔
آقا کی آواز سنی، نہال ہو گیا، آقا کی خدمت میں بیٹھا رہا، دین سمجھتا رہا، مسائل سیکھتا رہا۔ آقا خوش ہوئے، فرمایا ساتھی کچھ کہو مانتے ہو، رب سے لے کے دے دیتا ہوں، اور توحید کا مسئلہ بھی سمجھا دیا، میں نہیں دیتا رب سے لے دیتا ہوں۔ اس نے کیا سوال کیا، ہائے 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 اللہ تیری بھی کیا خواہش ہے۔ ایک ساتھی چپکے سے کہنے لگا کیا ہے؟ مورخین نے عجیب بات لکھی ہے، اس نے کہا صحابی اللہ کے رسول سے کہو جنت لے دو، اس سے بڑی کائنات میں کیا ہے؟ جنت ایک مومن کا منتہا، لیکن وہ اللہ کتنا ذہین تھا، اس نے کہا وہ چیز مانوں گا کہ جنت جس کے اندر آ جائے گی، جنت جس کے ماتحت ہو جائے گی۔ آقا نے پوچھا جواب کیوں نہیں دیتے؟ سسکی نکلی منہ سے۔ آقا نے فرمایا کیوں سسکتے ہو؟ کہو رب سے کہتا ہوں، گزارش کرتا ہوں۔ کہنے لگا آقا اگر آپ کہتے ہیں تو رب سے کہیے کہ میری آنکھیں نہیں ہیں، آنکھیں دے دے تاکہ آپ کے چہرے پر انوار کو دیکھ لو۔ حضور نے کیا فرمایا؟ فرمانے لگے جنت میں جا کے دیکھ لینا۔ کہنے لگا آقا اتنا انتظار کون کرے، چہرہ دیکھ لوں گا جنت خود آ جائے گی۔ کہ لا یمس النار من رآنی، اور آمن رآنی، اور جس کی آنکھ نے میرے چہرے کو چوم لیا اللہ نے اس کو جہنم کی آگ کو حرام قرار دے دیا۔ کہا آقا کہ بات تو یہی ہے کہ رب سے کہنا تو کہیے کہ راکھ دے دو۔ حدیث کے الفاظ ہے، نبی نے اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے، اللہ عیسیٰ تو ان کی بیماری پلٹاتا تھا جن کی بیماری چلی جاتی تھی، اور محمد اس کی بیماری مانگتا ہے جس کو عطا ہی نہیں ہوئی ہے۔ ابھی ہاتھ نیچے نہیں گرائے کہ صحابی کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں۔ حضور نے دیکھا آنکھوں کی جگہ بھی نہیں تھی، صاف، اب یہاں سوراخ ہو گئے، آنکھیں کھولی تو اس طرح چمک رہی تھی جس طرح چودھری کا چاند چمکتا ہے۔ عیسیٰ نے تو اس کی پلٹائی، کیا یہ نہیں کہتا؟ میں نے کہا اور کیا کہتے ہو؟ کہنے لگا اس کی روح کو پلٹا دیا جو نکل گئی تھی۔ ہائے، میں نے کہا عیسیٰ نے روح بھی اس کی پلٹائی جس میں روح تھی، جس میں روح تھی۔ تم کہتے ہو آزار مر گیا، اس کے گھر والے عیسیٰ کے پاس آئے، ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہے، رب سے کہو زندہ کر دے۔ اللہ سے کہا، اللہ نے زندہ کر تھی روح، جا کے پلٹائی، اور میرے آقا کی بات کرتے ہو، اور ہم مقابلے کے عادی نہیں ہیں، لیکن اگر تم نے بات کہی ہے تو سن لو۔ عیسیٰ نے اس کی روح پلٹائی جس میں روح تھی، اور میرے آقا نے ایک ستون کے ساتھ کھڑے ہو کے خطبہ دیا، وہ ستون جس میں روح تھی نہیں، اور بخاری کی حدیث، اپنے جسم اطہر کو جدا کیا، ستون اس طرح بلک کے رونے لگا جس طرح ماں کی چھاتی سے جدا کیا ہوا بچہ بلک کے روتا ہے۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت۔ یہاں روح تھی پلٹ آئی، یہاں اس کو روح عطا فرما دی جس میں روح تھی ہی نہیں۔ کہا لگا بات ہوئی ہے تو ید بیضا کا بھی ذکر ہو جائے۔ میں نے کہا نہ کرو، تمہیں پتہ نہیں کہ رب نے موسیٰ کو جلال دیا، رب نے موسیٰ کو جلال دیا اور عیسیٰ کو جلال دیا۔ جلال، آدمی آیا، آنکھیں اٹھائی، کہا میری طرف آنکھیں اٹھا کے دیکھتا، فوقظہ موسیٰ فقضا علیہ، مکہ مارا وہی مر گیا۔ عیسیٰ کو جلال دیا، کہا تمہارے دانے گال پہ تو تھپڑ مارے دانا بھی آگے کر دو، اور میرا آقا آیا، اس کو جلال بخشا، اس کو جلال بخشا، اور آمنہ کا لالا اس کو جلال بھی بخشا، جلال بھی بخشا، اور صاحب کمال بھی کر دیا۔ نعرہ تکبیر۔ موسیٰ کا دوست کہتے ہو کہ جا رہا تھا جنگل میں،
قوم نے کہا پیاسے ہیں، پانی نہیں ہے، ید بیضا اٹھایا، پھر لاٹھی اٹھائی، پھر پتھر پہ ماری، فانبجست من حسنتا عشرۃ عینا، پتھر سے 12 چشمے پھوٹ پڑے. کیا معجزہ ہے؟ کہنے لگا دیکھا میں نے کہتا تھا. میں نے کہا تم نے کہا تھا لیکن ہماری بھی سنو. موسیٰ نے لاٹھی پتھر پہ ماری، 12 چشمے پھوٹے، اور چشمے پھوٹتے ہی پتھروں سے، چشمے پھوٹتے ہی پتھروں سے. اور پھر میرے آقا کا معجزہ دیکھو کہ ان کے لیے 12 چشمے پھوٹے، جب تک وہاں رہے چشمے پاس رہے، جب وہاں سے چلے گئے چشمے پیچھے رہ گئے، اور پتھروں سے ہی چشمے پھوٹے. لیکن میرے آقا کی بات کرتے ہو، وہ بھی اسی طرح جنگل میں جس طرح کبھی موسیٰ صحرا میں تھے، ان کے ساتھ بھی قوم جس طرح قوم موسیٰ ساتھ تھی، وہ بھی تشنہ لب جس طرح موسیٰ کی قوم تشنہ لب. ان کے دل میں بھی خیال آیا آقا ایک ایسا ہی روز تھا جب قوم موسیٰ پیاسی تھی، پانی نہ تھا، پتھر پہ لاٹھی ماری، 12 چشمے پھوٹ پڑے. آقا آج ہم بھی پیاسے ہیں، ہمارے لیے بھی کچھ ہو. میرے آقا نے تبسم کیا، فرمایا موسیٰ نے تو پتھر پہ ماری لاٹھی، محمد کو پتھر ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، رب نے میری انگلیوں کو چشمے بنا دیا ہے، اور چشمے پتھروں سے پھوٹتے ہی ہیں. لیکن کسی نے 5 انگلیوں سے چشموں کو پھوٹتے ہوئے نہیں دیکھا تھا. حدیث میں آیا 1800 صحابی، ایک حدیث میں 1400 صحابی، سب نے پیا. حضور نے اپنا دست مبارک پیالے میں رکھا ہوا، سب پی چکے، اپنی مشکیزیں بھر چکے، اپنے اونٹوں کو پلا چکے، لیکن انگلیوں سے پانی اسی طرح جاری ہے جس طرح دریاؤں سے جاری ہوتا ہے. وہاں تو چشمے پیچھے رہ گئے تھے، یہاں ساتھ ساتھ چل رہے. میرے آقا کی بات کرتے ہیں، رب نے یہ سب کچھ بنایا، یہ سب کچھ عطا کیا کس لیے؟ کہ ہم ان کا نام سنیں اور سر دھلیں، ہم ان کی بات سنیں اور واہ واہ کریں، ہم ان کے ذکر و مبارک سے اپنے کانوں کو خوش کریں، اپنے دلوں کو سرور بخشے. بس رب نے یہ سب کچھ عطا کیا اس بات کے سمجھانے کے لیے. اور کائنات کے لوگوں، اگر ساری کائنات کے نبی امام الانبیاء کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے تو یاد رکھنا، جس کے حیثیت نہیں رکھتے تم اس کے مقابلے میں کسی دوسرے کو لا کے نہ بٹھا دینا.